یہاں ہمارے پاس اکانومسٹ بیٹھے ہیں خواجہ امجد سعید صاحب. سر پاکستان میں اگر ہماری کتنی عورتیں فارغ بیٹھی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو کام کریں تو اس سے ہمارے ملک میں اور ان کی اپنی لائف میں کیا چیز؟ پاکستان کے اندر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک فیڈریشن جو ہے اس کے اندر تقریباً 50% عورتیں ہیں 50% مرد ہیں. اور مرد بھی اپنا کام کریں عورتیں بھی اپنا کام کریں. اور اگر یہ پاکستان اکنامک سروے آپ دیکھیں جو حال ہی میں آیا جی تو اس میں آپ کو دیکھ کے یہ تعجب ہوگا. میں یہ خود ڈیٹا جو انالیسس کر رہا تھا کہ ایگریکلچر میں اگر آپ لیں تو 75% عورتیں کام کر رہی ہیں. یعنی ہماری فیلڈ کے اندر عورتیں اتنا کام کر رہی ہیں. رائس میں کام کر رہی ہیں, ویٹ میں کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ کاٹن پکنگ وغیرہ میں کام کر رہی ہیں, گاؤں میں کام کر رہی ہیں, یہ کام کر رہی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے جو 50% ہے ہمارے پاکستان کے اندر, ہم نے ان کو ایکسیس دینی ہے بہت سی چیزوں کی. ان کو ایکسیس ٹو کریڈٹ ہم نے دینا ہے, ان کو فریڈم آف ورک دینا ہے, ہم نے یہ جو عورت ہوتی ہے اس کو ہم نے عورت نہیں سمجھنا بلکہ یہ بھی ایک پروفیشنل ہے. اور پروفیشنل کا جو رول ہوتا ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا یہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورتیں بہترین بینک کر رہے ہیں, بہترین انشورنس کا کام کر رہی ہیں, بہترین جناب علی آن لائن ورک کر رہی ہیں, بہترین آپ کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں عورتیں ملیں گی. بلکہ اگر لائنز جب بنی ہوتی ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہیں, دو عورتیں, مرد بھی پریفر کرتے ہیں کہ عورتوں سے ڈیل کر لیں. وجہ کیا کہ ان کی ٹائپنگ بڑی فاسٹ ہے, بہت جلدی جلدی وہ کام کرتی ہیں. اینڈ آئی ایز اے وومن وڈ آلسو پریفر کہ میں بندی کے کاؤنٹر پہ جاؤں کہ وہ میرا کام جلدی ہو جائے گا. ایک اور بھی میں عرض کروں کہ آپ نے جی ڈی پی کا ذکر کیا تھا. آپ دیکھیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو کہ پاکستان کی ٹوٹل دولت ہے, اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو عورتیں ہمارے یہاں گھروں میں کام کرتی ہیں, ہمارے یہاں دیکھیں نا ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز بھی ہیں یہاں ہمارے گھروں کے اندر, اس کو جی ڈی پی میں انٹر ہی نہیں کیا جاتا. اگر ان کا کنٹریبیوشن اس میں ریفلیکٹ کیا جائے تو ہمارا جی ڈی پی جو کہ 3.7 گنا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو عورتوں کو کوئی اسلامی نقطہ نگاہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جس کو ہم کہیں گے نا مواقع اتنے ہیں کہ ان کو مائکرو فائنینس کے نقطہ نگاہ سے ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, ان کو انٹرپرینیورشپ کے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اور وہ جو عورتیں جو اپنے گھروں میں کام کرنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت سے مواقع. میں حال ہی میں ایک لیکچر دیا تو وہاں برقع پوش عورتیں تھیں, وہ مجھے کہتی ہیں کہ سر آپ ہمیں ایسے کام بتائیں کہ ہم برقع پہن کے سارا کام کر سکیں. تو میں نے کہا دیکھو آپ کے لیے ہم اسپیشل یہ جو ہمارا زرعی ترقیاتی بینک ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے نا اسپیشل امپیوریم بنائیں. میں کہتی ہوں ماڈلنگ کے علاوہ ہر کام کر سکتی ہیں وہ. کتنی آپشنز ہیں, کیا کام نہیں آپ کر سکتی ہیں؟ برقع حجاب یہ کہاں آپ کو روک رہا ہے کسی چیز؟ یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں شری لنکا کے اندر دیکھیں آپ اس کا جو پہلا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں کام کر رہے ہیں. گرامین سر میں انڈونیشیا گئی, میں جب ہوٹل سے چیک آؤٹ کر رہی, میری جو پورٹر آئی نا لڑکی, میں شرمندہ, میں کہ نہیں میں اپنا سامان اٹھا لوں گی. کہتی ہے نو میڈم اتنی چھٹکی سی, لیکن ماشاءاللہ شی واز سو فاسٹ کر رہی تھی. وہاں پورٹرز لڑکیاں تھیں ہوٹلز میں. 80 to 90% نوجوان لڑکیاں جو ہے نا انہوں نے فوڈ اتھارٹی میں یعنی فوڈ کی پوری سیلف سفیشنسی میں بنگلہ دیش میں کام کیا تھرو گرامین بینک آلسو. ہمارے یہاں یہ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گی اس کو کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے ان کو کس طریقے سے انہوں نے یہ اس کے لیے ایک انوائرمنٹ ذرا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس ماشاءاللہ جو گیس ہیں بڑے انسپائر کریں گے. انوائرمنٹ جو ہے وہ حکومت بھی دے, والدین بھی دیں, شوہر بھی دیں, اور اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ بھی دے. معاشرہ بہت ضروری کیونکہ معاشرہ یہ بات کا سوچتا ہے کہ جی عورت ہے اس کو جو ہے نا وہ گھر میں رکھا جائے, گھر میں بھی وہ کام کرے گی, باہر بھی کام کرے گی. معاشرہ جو کہ اس کے اگر ایکسیپٹنس آ جائے تو آسانی ہو جائے. جی ہمیں پاس جو اور یہاں اسپیشلسٹ ہیں مولانا راغب نعیمی صاحب میں ریلیجیس اسکالر ہیں. السلام علیکم سر. راہلا راحت جی ہیں سوشیالوجسٹ, فرسٹ ٹائم آن دا شو. السلام علیکم. عمرانہ جی ہیں سائیکالوجسٹ. تھینک یو جی, تھینک یو فار کمنگ آن دا شو. اور یہاں میرے جی گیس یہ 3 آف مائی موسٹ فیوریٹ لیڈیز ان پاکستان کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. ماشاءاللہ ان کے بارے میں جو میں پڑھتی ہوں دیکھتی ہوں دل خوش ہو جاتا ہے. لگتا ہے کہ یار یہ بالکل یہاں کاش ہم پہنچ سکے, اس کے قریب تک ان کے پہنچے, انسپائر ہوتے ہیں. تو جو میں اتنی انسپائرڈ ہوں, میری ٹیم ان کو اتنا پسند کرتی ہے. آپ بھی آج ان سے ضرور سیکھیں, ان کی باتیں بڑے غور سے سنیے گا. جتنی بڑی شخصیت ہیں یہ وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی, دے آر ویری ماڈسٹ.
بہت سمپل سا اپنے آپ کو اپنے اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں گی, بہت کم بتائیں گی, لیکن یہ ماشاءاللہ بہت بڑے نام ہیں, ہمارے آئیکونز ہیں ہمارے ملک کے. تو جی میرے پاس ہیں یہاں ماشاءاللہ منیزہ جی ہنس رہی ہیں. سو نائس ٹو ہیو یو آن دا شو. الیکٹرانک میڈیا کنسلٹنٹ ہیں اور جینڈر اسٹڈیز میں کافی انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور لیڈیز رائٹس امپاورمنٹ کی جب بات آتی ہے تو منیزہ جی بہت زبردست باتیں میں آج کے شو میں بتائیں گی. مسرت مصباح جی کو تو ہم ماشاءاللہ شوز پہ دیکھتے رہتے ہیں. مسرت آپا کو میں نے ایسے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا, آئی تھنک بہت شارٹ ٹائم ہے. مسرت آپا آپ نے کچھ سالوں میں آپ نے وہ کام کیے جو لوگ ڈیکیڈز میں نہیں کر پاتے. آپ تو ان کے سیلونز میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ وہاں کس طرح لڑکیوں کی, اسپیشلی لڑکیوں کے کس طرح لائف کو چینج کیا ایک, اور جب لڑکی کی لائف چینج ہوئی اس کی فیملی کی لائف چینج ہوئی. جی اب میرے ساتھ ہیں روشان ظفر جی, سوشل انٹرپرینور ہیں, اور جہاں ہم مسئلوں کی بات کرتے ہیں, کسی مسئلے کی, کام کی, تو جو حل ہے ان کے پاس ہوتا ہے. کشف فاؤنڈیشن اور بینک کی فاؤنڈر ہیں, اور انکریڈیبل کام کر رہی ہیں. جو مسئلے ہیں نا مین کہ جی میں کچھ شروع کرنا چاہتی ہوں, یہ کرنا چاہتی ہوں, کیا کروں, یہ ان کو آپ حل دیتی ہیں. روشانے جی تھینک یو. وی آر سو ویری پراؤڈ آف یو. اور ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے آج کے شو میں. ہماری 4 باتیں ویری امپورٹنٹ جو کہ آپ بھی اب ذہن میں رکھیے. ہمارے یہاں لڑکیاں کام کیوں نہیں کرتی, ایسے کیا مسائل ہیں ان کو جو کہ وہ باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہتی, ان کو انکریجمنٹ کیوں نہیں ملتی, کام کرتی ہیں تو کچھ سالوں میں چھوڑ کیوں دیتی ہیں, کیا کس طرح سے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ہم اور ہماری گورنمنٹ, ہمارا سسٹم, کہ ایک فرینڈلی ماحول بنے اور وہ کام کریں. سپورٹ ان کو ہم کیا دے سکتے ہیں, اور ان کو آئیڈیاز آج کے شو میں دینے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکتی ہیں. تو آل دس اینڈ مور آن دا نادیہ خان شو آفٹر دا بریک. جی اور پھر مزے سے. یہ معاشرہ بھی ہم ہی میں سے ہے پروفیسر صاحب, ہم ہی معاشرہ ہے. اگر ہم نے بگاڑا ہے تو بنانا بھی ہم نے ہی ہے, باہر سے کوئی نہیں آ کے بنائے گا اس کو. پوری اپنی کلاس میں 3 لڑکیوں کو جانتی ہوں جو کام کر رہی ہیں. ریسٹ آر آل میرڈ اینڈ ماشاءاللہ خوش, یہ اپنا سب کام نہیں کری, یا شادی شدہ نہیں بھی ہے, کام نہیں کر رہی. بہن شادی کرانا بھی ایک کام ہے, بہت بڑا کام ہے. بچے پالنا بہت بڑا کام ہے. پڑھائی کے لیے اس لیے اجازت نہیں ملتی کہ یہ ٹائم اگر اس نے پڑھائی میں لگا دیا تو یہ باقی کام کون کرے گا. یہ وہ عورتیں ہیں جو کئی بار سرکمسٹانسز مسائل کی وجہ سے آتی ہیں, کیونکہ خاوند بیمار ہو گیا ہے یا کوئی بڑا بحران آ گیا گھر میں, یا ان میں وہ چاشنی ہے, وہ ڈیزائر ہے کہ ہم جذبہ ہے کہ ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے.